آپ ٹوانا صاحب جاری رکھیں, آپ علماء کو گالیاں دیں, دوسری طرف نہیں بڑائی صاحب ایک منٹ, بڑائی صاحب میں آپ یہ کو بات لسٹ نہیں ہے, بھیج دوں گا, یہ میں آپ بات کو نہیں لسٹ ہے بھیج یار دوں گا, بڑائی صاحب, یہ بات میں نہیں ہے. آپ کو یہاں پہ ٹک ٹاک کے اوپر جتنے مسلمان علماء ہیں ان کی اور دوسری طرف کمپیریزن لسٹ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, بلکہ میں پوسٹ بنا کے آپ کو ایک منٹ آپ کی بڑائی آسانی صاحب, کے لیے میں لگا دوں گا, اچھا اگر یہ جذباتی لوگ سارے آپ کو برے دن میں بھی تارے نظر آئیں. ہیں, یہ میں کہتا ہوں سارے برے ہیں, پھر بھی مجھے بتائیں میں کس بات پر ابابیل کی اسلام ABR کے کی عزت کروں. علماء کے لیے آپ کے دل میں بغض ہے تو وہ رکھو, میں نے تو یار کوشش ارے کی ہے یار ٹوانا کہ ابابیل صاحب, کے لیے اور بلٹ ABR کو نفرت ہے, کیسے عزت دے وہ دوں گا. اس نفرت سے ٹوانا باہر صاحب ہو. ایک منٹ رک جاؤ یار, گل کرن دے, میں کہتا ہوں احمدی سارے شیطان ہیں. آپ مجھے بتاؤ اب مفتی مبشر فرشتہ کیسے ہو گیا؟ عزت کا مجھے کوئی وجہ تو دے دیں, کس بات پر عزت کروں؟ بھائی میں تمہیں سمپل پرنسپل بتا رہا ہوں کہ انصر رضا نے اگر مجھے گالیاں دی ہیں تو کیا میں اسے گالیاں دیتا پھر رہا ہوں؟ یار وہ بندہ کیا میں میں کہہ اس رہا کے ہوں ساتھ برا ہے, یا کیا میں سارے اس کے برے ہو ساتھ گئے, میں کہہ رہا میری ہوں بات سنو نا, کیا میں اس کے ساتھ بدزبانی کرتا پھر رہا ہوں ہر جگہ؟ ان کا اچھا یا برا ہونا سے ہمارے علماؤں کی کون سی یہ جو ابابیل ہے اس کی عزت کیسے کر سکتا تم نے ہوں؟ یہ کمپیریزن ڈرا کیا ہے, میں نے نہیں کمپیریزن ڈرا کیا, آپ نے یہ پوچھا جلیل کمپیریزن اللہ کے تم لائے بارے ہو میں, یہاں میں پہ. نے نہیں کیا, آپ نے. نہیں کمپیریزن تم یہاں پہ لائے ہو, میں اللہ کے کمپیریزن نہیں بندے لایا, آپ کر رہے ہیں. میں افضل صاحب صرف یہ کتنی بات شارٹ لایا لسٹ تھا بات کر رہے ہیں کہ یار جو آپ. تم گالی گلوچ بدتمیزی کر رہے ہو وہ نہ کرو, وہ انکال فار ہے. وہ آگے سے کیا کر رہے ہیں یار ٹوانا صاحب, وہ تو میری بات سن رہی ہے, آپ سن رہے ہیں, آپ سن لیں ذرا میری بات. یار سرکار؟ اگر کسی دوسرے کے اس پر آپ مجھے میں ان کی وجہ سے اس کی بے عزتی نہیں کرتا, ان کی وجہ سے اس کی عزت بھی نہیں کر سکتا. ہاں ایک بات بتائیں ٹوانا صاحب, آپ کو یاد ہوگی افضل صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ میں ایسے اسلام کو نہیں مانتا جو ان کا ہے. یہ کن کے بارے میں کہا تھا افضل صاحب آپ نے؟ کن لوگوں کی وجہ سے کہا تھا آپ نے کہ میں ایسے اسلام کو ہی نہیں ہاں مانتا جو ان بات کے میں نے پاس؟ سٹارٹ نہیں کی, آپ نے جو سوال کیا یہ ریلیونٹ ہے. آپ بتائیں ٹوانا صاحب, آپ کو یاد ہے یہ بھی افضل صاحب ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ ان علماء کی عزت کرو, یا اگر ان کی نہیں کرتے تو ان کی بھی نہ کرو. تو یہ بات دیکھیں, اب مجھے جو ہے نا تھوڑا سا سخت ہونا پڑے گا, یہ بات افضل صاحب نے ہی کہی تھی نا کہ جو اسلام ان کے پاس ہے میں اس اسلام کو ہی نہیں مانتا. کن کے پاس, کن کی بات, کن لوگوں کو کہا تھا یہ آپ نے؟ وہی لوگ ہیں نا جو جن کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. اب آپ چونکہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بدل چکا ہے تو اب ساری چیزیں ایک دم سے صحیح ہو گئیں. اسلام بھی ان کے پاس جو ہے وہ بھی صحیح ہو گیا, ان کی شخصیات بھی صحیح ہو گئی. پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں, میں ایک شخصی رویے کی بات کر رہا ہوں. میں ٹوانا کو صرف پرسنل حیثیت میں یہ بات کہنے آیا تھا کہ علماء کو ٹارگٹ کرنا, بد زبانی کرنا, گالی گلوچ کرنا یہ کوئی رویہ نہیں ہے, کون سے غیر علماء کی انسانی بات رویہ کر رہے ہیں ہے. آپ بڑائی صاحب؟ جیسے نام تو بتائیں نا علماء جو کا. کام میں خود نہیں کر رہا وہی اسی کی میں تبلیغ کر رہا ہوں, اسی کی نصیحت کر رہا ہوں. اگر میں جا کے لوگوں کے علماء کو گالیاں دے رہا ہوں, لوگوں کے برادروں پہ جا کے, ظاہر ہے پھر I won't really advise him such thing. تو میں تو اس کو وہی کہہ رہا ہوں جو میں جس سے میں خود طرز عمل اپنایا ہوا ہے. نہیں یہاں آپ غلط ہیں نا, دیکھیں یہاں پہ آپ غلط ہیں. سر جاری رکھیں, پھر میری طرف سے ٹھیک ہے. he doesn't want to stop this, more power to him. اب جاری رکھیں. اچھا مجھے یہ بتائیے افضل صاحب, کس بات پر ان کی عزت کروں؟ میں انہیں شہد سے دودھ سے نہلا دوں, کس بات سے جی آپ جہاں بھی ان کو دیکھیں براڑ پہ چڑھا کریں, پیچھے جائیں, ان کا پیچھا کریں, گالیاں دیں, ماشاءاللہ یہ آپ بہت نیک کام کریں گے. جی بالکل. یار میں نے کب گالی دی افضل صاحب؟ آپ ہر چیز کا خود ہی بات کر رہے ہیں, خود ہی اس کا ایک زاویہ نکال رہے ہیں. بڑائے صاحب یہ تو آپ کا پروویکیشن والا کامنٹ آ رہے, یار آپ میں تو اس بلا وجہ لڑائی بنا بولنا رہے پڑے. ہیں. نہیں پرووکیشن یار, اس میں کون سی مشکل بات ہے طاہر صاحب کہ ایک بندے کو یہ بات صرف کہا ہے. ریسپیکٹفلی بڑائے صاحب, یہ جو آپ کے بیان انہوں نے بتائے ہیں اس کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے, پر کیا آپ یہاں پہ, میں آپ کو قیامت تک کا وقت دیتا ہوں, ٹیوانا صاحب کی ایک آڈیو دیں گے جس میں انہوں نے ظفر اللہ شاہ صاحب کو گالی دی ہو یا ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہو؟ وہ سارے جتنے بیان میں نے کہے ہیں, اس سارے بیان کہنے کے بعد کیا میں لوگوں کو جا کے گالیاں دیتا پھرتا ہوں؟ کیا میں ہر عالم دین کی ٹھہرے نا, دین محمد سیالوی صاحب نے آج براڈ کی ہے, ان کی براڈ کے اوپر چڑھ کر کیا میں نے انہیں گالیاں دی ہیں؟ سید ظفر اللہ شاہ صاحب کو میں نے دی ہے, کسی کے اوپر؟ بھائی میں اپنے طرز عمل کے اکارڈنگلی اس بندے کو نصیحت کر رہا ہوں. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جوش میں, غصے میں, جذبات میں کی ہوئی میری باتوں کو آپ گائیڈنگ پرنسپل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, حالانکہ یہ آپ کی ایک دجالیت ہے اور دجل ہے, یہ فریب ہے. میرا طرز عمل جو ہے وہ ڈیفائن کرے گا کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں. 3 گھنٹے کا طرز عمل ہوتا ہے. میرا ہر روز کا طرز عمل کنسسٹنٹ ہے.
ओ भाई मेरे, ये सारी बातें आपकी हैं, मैंने कभी भी उलमाओं को चले एज अ चले होल ठीक है, नहीं more कहा। power to you, टवाना साहब, more ABR power को to- कहा है, सर अवधी को तुन के कहा है, रखो, मुफ्ती मुबशिर को कहा है, बिल्कुल कहा है। सर तुन के रखे यार, तुन के रखे, ठीक यार है भाई तुन के। क्या रखूं अफजल हाँ यार, साहब, आप अफसोस इस गलत बात बात का कर रहे है हैं बड़ाई यार। साहब, अफसोस इस बात का है कि सुलह तो हो गई, मेरी भी हुई, आपकी भी हुई। नहीं मसला मेरी ये कोई है, सुलह नहीं हुई, मेरी नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप, मुसलसल चीजों को गलत पेश कर रहे हैं फैजान साहब, आपके ऊपर भी टवाना सुन का तो रंग लें, चढ़ता जा रहा है। सुन मैं तो लें, आपको सुन तो मैं लें, आपको ये बात मेरी बात वार्न तो सुन करूंगा लें। कि आपके ऊपर टवाना का रंग ना चढ़े। किसी हाय की हाय कंपनी हाय, जो है बात तो वो सुन लें आपको अच्छाई जो है यार। अडॉप्ट, अच्छाई को अपनाए, यार बड़ाई साहब, किसी की गल तो बुराई सुन को लो, गल हरगिज तो ना सुन, अपनाए। अब अल्लाह अल्लाह, मैं गल तो आपको सुन ये लो, नसीहत कर रहा हूँ, किसी की गल तो कंपनी सुन लो। आपको इस काबिल ना बनाए कि आप बुरी चीजें जो है वो उठाना शुरू कर ले। नो, हाय हाय, मेरा गल तो किसी सुन से लो कोई मेरी, राजीनामा नहीं हुआ। मेरी गल, आमिर अच्छा कोई नहीं नजीर होया। ने कैटेगोरिकली कहा है, अब मुझे कॉल करके भी आज से कई दिन पहले आमिर नजीर ने कहा था कि मेरे आपसे कोई झगड़ा नहीं है, फलां फलां शख्स का आपके साथ नाराजगी है, आप उनके साथ अपना मामला तय करना चाहते हैं, ये मैं पब्लिकली कह रहा हूं, आप तय करना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्फ्रेंस कॉल करा के आपका मामला तय करवा देता हूं। मैंने उस कॉल को कभी फॉलो अप नहीं किया, क्यों कि मैं इतना गुस्से में था, शदीद गुस्से में, कि मैंने राजीनामा किसी के साथ भी ना करने का तैयार किया हुआ था। मैंने, अब देखो मैं पब्लिक में बात कर रहा हूं, आमिर नजीर ने कई दिन पहले मुझे ये बात कही कि मेरा आपका कोई झगड़ा नहीं है व्हाट्सएप पे, आपका लड़ाई झगड़ा फलां फलां लोगों को आपके साथ शिकवा शिकायत है, मैं आपका उनके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल ले लेते हैं, मामला जो है मुसलमान भाई हैं, मामला रफा दफा हो जाता है, बात कर लेते हैं। मैंने उसको फॉलो अप नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था और मैंने बिल्कुल राजीनामे का ना करने का मैंने तैयार किया था। आमिर नजीर का मेरे साथ उस वक्त से उसने ना मेरे खिलाफ पब्लिक की उस तरह से कोई बातें की हैं, और तो मेरी जराजनामा किस बात का हो गया है तो फिर वही कोई गल होई राज- ना बड़ाई साहब कि तुसी एक बंदे दी खुशनुदी वास्ते बैकडोर राबते भी एने यार ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ मतलब ਹੁਣ फैजान साहब यार तुसी शैतानियत कर नहीं रहे हो यार, गलत गल ना करो ना फिर बड़ाई साहब, ना मतलब करो, ਤੁਸੀਂ ना करो। कहोगे इस्लाम ठीक है, इस्लाम ठीक हो जाएगा, ਤੁਸੀਂ कहोगे गलत है, गलत हो जाएगा, ये तो गल ठीक नहीं। नहीं तर्ज अमल में कंसिस्टेंसी है उसमें, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं आमिर नजीर की खुशी यकीन मुझे मानो- क्या क्या आमिर नजीर की खुशी नहीं, करनी होती है, तो फिर मैं बुराई साहब आपने एक चीज कही है, बड़ी जबरदस्त बात की आपने, मैं सुन ले। आप कह रहे हैं कि मेरी गुस्से की हुई बातों को असूल ना बनाओ। अब जो टिवाना साहब का नहीं गुस्सा गुस्से है, में की उसका क्या करना है? मेरी बात सुने ना, गुस्से में की हुई बातों के बावजूद उनके जो मेरा तर्ज अमल है, देखो तुम्हारी बराड के ऊपर आमिर नजीर साहब आए हैं, इस्लाम की बात करने आए हैं, मेरा क्लैश तो चल रहा है ना, अभी तक उनके जो मानने वाले लोग हैं वो अभी भी मेरे खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपने किसी कुदूरत का, नफरत का, अपने बुग़्ज़ का इजहार तो नहीं किया। मैंने वो किया है कि जो एक मुसलमान के शजान शान होना चाहिए कि आप अपनी जात से बालातर होकर आप इस्लाम के मफाद में जो बात है, जो काम है वो करें, और पब्लिकली मैंने डिस्प्ले किया तुम्हारे सामने, तुम्हें भी बार बार रोका है, हालांकि तुम नाजायज तौर पे बदजुबानी कर रहे थे आमिर नजीर के साथ, जो तुम्हारी एज के हिसाब से बनती भी नहीं है। उससे पिछले दिन पे आमिर नजीर साहब ने मुझे गालियां दी थी, अब मैं भूल गया किसकी ब्रॉड थी वो, मुझे उससे पिछले दिन उन्होंने गाली दी दूसरी ब्रॉड पे, मुझे आमिर नजीर साहब मिले, मैंने उन्हें तुन दिया। भाई कल मैं तो रात जैसा की मुंह आमिर वैसी साहब- चपेट, सुने, मैं सुने, तो कोई एक इनको मिनट, वो नहीं एक करता। चलो ठीक है, टिवाना साहब रुके हैं। कल रात को जो आपको गालियां दी गई हैं आमिर साहब की मौजूदगी में, और आमिर साहब के अल्फाज, ये 10 मिनट की ऑडियो है, खुदा की कसम मैं सेंड करता हूँ, इसको सरकार साहब प्ले करें। चले ठीक है, फिर थोड़ा सा देखते हैं, जारी रखें। फिर कोई देखते हैं जरूरत कि ये नहीं, कौन मेरी सा तो इस्लाम और ख्वाहिश कौन सा थी, इखलाक मेरी है। बात सुने ख्वाहिश यार, थी ताहिर आप कि बात सुनो, बात सुनो। इस तर्ज एक मिनट अमल बड़ाई से साहब, एक मिनट इज्तनाब दो, किया एक मिनट जाए। दो, एक मिनट मेरी दो, सिर्फ एक मिनट। एक ही ख्वाहिश थी यहाँ आने की, टवाना साहब, मिनट दो, कि बड़ाई इस साहब, एक तर्ज मिनट अमल गल से सुनो। इज्तनाब किया जाए, ये अच्छा नहीं नहीं तर्ज जाना अमल नहीं है बड़ाई साहब, जाना नहीं है, गल सुनो मेरी। देखो मसला किसी एक शख्सियत का यार नहीं है। मुझे असल में कॉल आमिर नजीर कॉल आ रही है बार साहब बार, काबिल एहतराम ने, आमिर नजीर साहब बिल्कुल काबिल एहतराम ने, उन्होंने दे नाल कोई बुराई साहब, ज़ाहिर है मुझे मेरी पता तो है सुना आपको है। कौन कह रहा है कि आप नीचे उतर आए, पर मेहरबानी करें आप अपने लिए स्टैंड लें। हाँ। आपके कुछ असूल हैं, आप स्टैंड उनसे क्या लेना पूरे यार, उठें। आप हमारी गुफ्तगू का फोकस ही वो नहीं है जो होना चाहिए था, जो पर्पस था हमारा, फोकस तो डीरेल है हम ना कर लेते हैं, जैसे आप बताएं आप क्या फोकस कर रहे हैं, देखिए फोकस वाला रहा कीजिए। यार। फोकस तो हमारा जाती तर्ज अमल है ना, हम खाम में लोगों को ला रहे, कंपेयर कर रहे हैं, हम किन को कंपेयर कर रहे हैं? भाई साहब सुनोगे गल या कोई नहीं? ये तो मेरी एक समझ ले रेस्ट्रेंट है जो आप मैंने टिवाना अपने साहब ऊपर के साथ कदम जो है, लगाई है, गल मैं सुनोगे या कंपेयर कोई नहीं नहीं? करता। जी जनाब, फिर अब बिस्मिल्लाह करें, टिवाना साहब के साथ सुलह का ऐलान करें। एक मिनट यार, ताहिर एक मिनट, सुलह भी कराने हैं। नहीं भाई मेरी साहब टवाना देखो, साहब से तो कोई लड़ाई है ही नहीं मेरी ना, देखो टवाना साहब मेरी से गल तो सुनो, कोई लड़ाई- मेरी किसी गल किस्म की सुनो, मेरी जी मेरी गल सुनो, मैं ही गुजारिश कर रहा सी
ਸੁਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਕਾਬਿਲ ਇਤਰਾਮ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੀ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੁਲ੍ਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੰਗ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੁਦੀ ਵਾਸਤੇ ਟਿਵਾਣੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਮੈਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇਖਲਾਸ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਟਿਵਾਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਵਾਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਟਿਵਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਈਦ ਅਸਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਜੀਬ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਟਿਵਾਣਾ ਦਾ ਕੰਧਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਰ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਮਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਨ ਰੈਕੋਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਕੁਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਇਸਲਾਮ ਟਿਵਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਰ, ਫਰਜ਼ੀ ਔਰ ਮਨਗੜਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਿਵਾਣੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਬੂਤ ਦਾ। देखो फैजान साहब से बोलता हूँ, एक छोटी और छोटा मुंह बड़ी बात, आप मेरे बड़े। मैं फैजान को आखिरी बात कह दूं, फैजान साहब ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮੇ ਦੀਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਨਹੀ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਸੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ 127 ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, 125 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਇਸਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਟਿਵਾਣੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਿਵਾਣੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਿਵਾਣਾ ਉਲਮਾਏ ਦੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਾਵਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਵੇਕਲੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਟਿਵਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਜ਼ਮੂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਹਿਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਹਿਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਖਲਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ फैजान साहब ये इंसानी तो यानी आपको अफजल साहब मेरे भाई मेरी जान, इंसानी आपको जमाना जहालियत से निकले हुए 3 घंटे हुए फकत। नहीं टवाना साहब, आप देखें ना सार्कास्टिकली चीजों को लेते हैं। सार्कास्टिक क्या, आप जो यहाँ पर अभी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे ये बताइए अफजल साहब, देखें यहाँ पर आप मुझे कह रहे हैं मैं कोई बेइज्जती या ये आप अच्छी बात सिखा रहे हैं, मैं कोई मसला नहीं, लेकिन मेरा ये तो बोलना बनता है ना कि अफजल साहब मुझे आप ये भी सिखा रहे हैं बेसिकली कि कहीं पे भी खड़े मत हो। आप बहुत अच्छे बंदे हो, लेकिन आप यार अफजल साहब बात तो करने देना, 1 मिनट मेरी जान, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ओके। आप मुझे सिर्फ ये सिखा रहे हो कि टिवाणे हर बात से फिर जा, टिवाणे जज्बात में वो जो है इतना बड़ा नवाला खोल ले कि पूरी तेरा गिरबान भी जो है ना नवाले से गंदा हो जाए। जिन लोगों के साथ आप बैठे,
آپ نے بعد میں جب وہاں سے پلٹے تو آپ نے ان کی مسجدیں ان کی کتابیں تک جلائیں، اور ان لوگوں نے آپ کا کھلے دل سے بنا معافی کے آپ کو گلے لگایا، ان لوگوں نے آپ کی بیٹیوں کے بول لگائے، ان لوگوں نے آپ نے بیٹھ کر ان کے اسلام پہ پورے اسلام پہ نہیں، ان کے اسلام پہ جن کا وہ پرچار کر رہے ہیں اس پہ لعنت بھیجی، ان سب کو سانپ کہا، اور ان سب ہو گئے۔ خیر آج آپ 3 گھنٹے پہلے، افضل صاحب میں نہیں ہو سکتا، میرے سے یہ نہیں ہوتا کہ 3 گھنٹے میں کسی فرشتے کو فرشتہ، ٹوانا صاحب شیطان اگر بول دوں اور شیطان اگر کو میں نے فرشتہ، کتابوں کو جلانے کی بات کی، اگر میں نے اس طرح کی گفتگو کی تو جو اخلاق غلط ان کا ہے، اچھا ہوا، تو میں ان نے کا اس یا کے ان اوپر کا؟ رجوع کیا۔ جو انسان ہوتا ہے وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنی غلطیوں سے تو سیکھتا مجھے ہے۔ بھی بتائیں ایسا کیا غلطیوں کے ہوا ہے اوپر کھڑے 3 ہونا، گھنٹوں میں؟ جاہلیت کے اوپر کھڑے ہونا، یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہوتا میرے بھائی، سیولائز مجھے بھی بہیویئر یہ نکالیں نہیں ہوتا۔ جہالیت سے، مجھے بھی انسانی نکالیں۔ معاشرہ جو سلجھا ہوا معاشرہ ہوتا ہے اس میں انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ کے ایکنالج کرتے ہیں جو غلطیاں وہ میری کرتے جان، ہیں، میں کہتا ہوں اگر خدا انسانوں کی کا دل قسم، دکھایا ہے ان سے معذرت کرتے ہیں۔ یہ افضل کون سی صاحب آپ میری گفتگو کر جان، رہے ہیں میں بھی کہ آپ آپ کے کھڑے ساتھ اس ہوئے ہیں جہالیت سے اور آپ نکلنا نے چاہتا جناب ہوں۔ ماں بہن کرنی ہے اور ارے بھائی نہیں، افضل صاحب غلط میں بھی رویہ، قسم سے میں غلط بھی اس رویے جہالیت کو سے نکلنا چھوڑنا۔ چاہتا ہوں، لیکن میں صرف آپ کی زبان پر نہیں نکلنا سکتا، کیونکہ ہر 2 مہینے میں آپ کی زبان پلٹ جاتی ہے۔ مجھے کوئی دلیل دے دیں کہ وہ جو ایک فرشتے کیسے ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، عامر نذیر کے جو ہے میں بھی پیروں میں بیٹھ جاتا ہوں، مجھے وجہ تو کچھ دے نا، بس ایسے ہی۔ چلے ٹھیک ہے ٹوانا صاحب، پھر جاری رکھیں، گالیاں دیں کیا ماں بہن جاری، کی ان میں کو، نے کیا کیا؟ میں نے یہ کوئی غلط بات بولی ہے؟ مجھے بتا، کوئی دلیل تو دے دینا افضل صاحب۔ میرے میں خیال میں عامر انف نذیر سیڈ صاحب آلریڈی۔ کی کس بات پر عزت کروں؟ بس اتنا سا بھائی نہ سوال ہے۔ کریں عزت، نہ کریں۔ دیکھیں نا ٹوانا صاحب، آپ چیزوں کو توڑ مروڑ کے ادھر مطلب ان ادھر میں سے کچھ بھی گھما ایسا پھرا کے، عزت کے لائق نہیں ہے افضل صاحب جو آپ نہیں بتا پا رہے؟ کوئی انسان جو ہے اسے گالیاں دینا، جو آپ نے سید ظفر اللہ شاہ صاحب سے جو رویہ آپ نے روا رکھا ہوا تھا وہ غیر انسانی رویہ ہے، انہوں نے تو آپ افضل کو کوئی صاحب، گالیاں جن نہیں علماء کی طرف دی۔ آپ بات مجھے سنو لے جانا سید، چاہ رہے ہیں، ان یار کی ایک اچھائی آپ بتا نہیں پا رہے۔ سن لے، سید ظفر تھوڑا اللہ شاہ اپنے صاحب نے حالات آپ پہ کو کبھی غور گالیاں تو دی؟ کریں۔ یار سن لو نا، سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے آپ کو گالیاں دی ہیں؟ برا بھلا بولا ہے؟ کیا برا بلا؟ تو مطلب ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں گالیاں نہیں دی ہیں، برا بھلا بولا ہے۔ اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ تکفیر جہاں بھی کی نظر آئے ان کی تذلیل کی اس جائے۔ تکفیر کی ہے، تکفیر کی ہے انہوں اس نے۔ دنیا ایک کی سیکنڈ، سب سے ایک بڑی سیکنڈ گالی طاہر، تکفیر۔ ایک سیکنڈ طاہر، نہیں اس کا یہ جواز ہے کیا کہ جہاں بھی وہ نظر آئیں تو ان کی تذلیل کی جائے؟ کیا تذلیل کی میں نے آج؟ جو کر رہے تھے اس کو میرے تذلیل پاس کہتے ہیں میرے ریکارڈنگ بھائی۔ آ گئی ہے، میں نے کیا اچھا تذلیل نہیں کی یار بتائیں؟ ٹیوانا صاحب، پلیز تھوڑا یہ جس چیز پہ بڑائے صاحب اٹکے ہوئے نا، مجھے ان میں سے انہیں نکال لینے ابے دیں۔ اس میں بھی کچھ نہیں ہے یار، ایسے ہی اٹکیں نہیں گے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، بڑائے صاحب کیا آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا سکتے ہیں کہ ٹیوانے نے آج شاہ صاحب کو کیا کہا تھا جس پہ آپ کہہ رہے ہیں ان کی بے عزتی کی؟ بتا غیر دیں سب مناسب کے رویہ سامنے، ہے۔ جب اس نے پبلکلی کہا ہے آپ بھی سب کے سامنے بتا دیں کہ آج اس نے کتنی بڑی زیادتی کی ان کے ساتھ، پلیز۔ نہیں وہ تو مسلسل ہے نا، کوئی ایک تو نہیں نہیں ہے اس مسلسل کا چھوڑ رویہ۔ دیں، صرف آج کوئی کا تو بتا جواب دیں دے دیں۔ کوئی لفظ۔ اب یار جیسے میں نے شاہ صاحب نہیں، کو میں کہا تھا لکھ کہ شاہ صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ اس پہ مجھے میں نے شارپ شوٹر کا میسج آتا ہے کہ آپ ہمارے علماء کی تصدیق کر رہے ہو، تو صرف جھوٹ کے لفظ پہ اس نے مجھے یہ میسج کیا، ٹھیک ہے؟ پر میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ شاہ صاحب کے ساتھ ٹیوانا صاحب نے آج جو بدسلوکی بقول آپ کے کی، کیونکہ پتہ ہے بات کیا ہے، ہم، آپ نے سنا ہی آپ نہیں کیا دیکھیں، بات ہوئی ہے شاہ صاحب کی اور نہیں وہ ٹیوانے کی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پھر پتہ ہے کیا، آپ پھر نے یہ نہیں ہے کہ سنا نا، میرا نہیں بڑا صاحب ڈیفینیٹلی پلیز پلیز، میرا پھر معیار آپ نے اور ہے، نہیں سنا آپ کا نا، آپ معیار نے اور ہے۔ سنا ہے یہ بتا دیں۔ میں نے دیکھیں جتنا میں نے سنا ہے، چونکہ میں سو رہا تھا، میں جاگا ہوں، میں نے فون پکڑا ہے، میں ایک براڈ کاسٹر ہوں جہاں پہ یہ لوگ موجود تھے، وہ جتنا میں نے سنا ہے میں اس کی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ میں جتنی گالی گلوچ عامر نذیر کے ساتھ ڈائریکٹلی اس دن کی ہے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اسلام کی ایک بندہ بات لے کے آیا ہے طاہر صاحب آپ کی براڈ کے اوپر، آپ کا رویہ بھی انتہائی غیر انسانی تھا، یا تو براڈ کے اوپر لو نا، اور اگر لے لیا ہے تو مدعے کے اوپر بات کرواؤ۔ بھلے گالی گلوچ کرنا مطلب ہے کہ ایک بندے کو پتہ نہیں کیا وہ کیا گالی گلوچ، کیا گالی دی بتا نہیں دیں۔ ایک منٹ ٹوانے، نہیں وڑائے صاحب نے دیکھا ہے سوال کس طرح بدلا ہے۔ وڑائے صاحب ہاں آپ نے نہیں سنا، کیونکہ کیا شاہ صاحب سے ڈس ایگری کرنا، وہ اس کو یہ پورٹرے کر دیتے ہیں کہ اس بندے نے میری بے عزتی کی ہے، اور شاہ ایگزیکٹلی۔ صاحب اس پوری براڈ کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے، میں کہتا ہوں
کہ دیکھیں نہیں شرط حرام ہے، پپو ملک میں پپو ملک $10,000 دینے کو تیار ہوں ٹیوانا پپو صاحب، ملک سب کے سامنے کہہ رہا ہوں خدا یار پاک کی آپ قسم۔ لوگوں کو پپو ملک کا جو سوال ہے اس میں کوئی آپ کو یار اس سے ہمارا کیا انسلٹ نظر لینا نہیں آ رہی. دینا؟ پپو ملک کے سوال سے ہمارا کیا لینا دینا؟ اسی رویے سن لیں، کو آپ کے اپنے اسی پاس رویے کو بتانے کو پپو کچھ ملک کے نہیں ہے رویے بڑائی کو صاحب ڈیفینڈ کہ کر رہے ہو نا ٹیوانے نے کیا کیا شاہ صاحب کے ساتھ۔ میں نے کیا کیا بتائیں نا افضل صاحب، آپ ایک سوال کا آپ جواب نہیں ڈس دے پائے. ریسپیکٹفل ڈس آنریبل رویہ تھا افضل جس صاحب کو آپ کوئی بندہ ایک بھی پوچھ سوال کا جواب نہیں دے پائے. میں آپ کو اتنا بتا دوں، میں بڑائی صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں چپ کریں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ڈس ریسپیکٹفل بہیویئر ہے، آپ میرے بڑے ہیں، چلے مجھے پلے کر دیں بتاؤ گے کہ طاہر تم نے چلے مجھے پلے کر غصے دیں میں شاہ صاحب کی موجودگی بھائی شاہ صاحب کی موجودگی میں ٹوانا کا جو انٹریکشن تھا اس کو پلے کر دیں، پھر یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. یعنی آپ کو پتا نہیں ہے نا. سر کیس مجھے تسی پا رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ اس موجودگی میں مجھے ٹیوانا نے ایگزیکٹ کچھ پتا کہا ہے ہی نہیں۔ جتنا میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے، اس کی بنیاد کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ وہ کیا تھا؟ کیا کیا سنا تھا؟ ہے؟ کوئی ایک لائن بتا دیں، ایک لفظ بتا دیں جو اس نے کہا۔ یار میں کوئی آپ کے یہ کہہ رہے ہو کہ جتنی براڈیں ہم سن رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ اس کے الفاظ لکھتے جا رہے ہوتے ہیں. یار میری جان وڈائی صاحب، اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی ان کے ساتھ۔ اچھا آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے کہا کیا، نیچے میں لیکن یہ یہ ذمہ یاد ہے داری کہ لگاتا ٹیوانا ہوں، یہ بدتمیز ہے. پیر سرکار صاحب یا کسی نے، وہ پیر سرکار صاحب بدتمیزانہ تھے رویہ اس تھا، پہ۔ بالکل اس میں کوئی جی شک جی، نہیں ہے کہ پیر بدتمیزانہ رویہ سرکار تھا. صاحب آپ ادھر تھے، یہ پلیز مجھے آپ نے نا واٹس ایپ پہ بھجوانی ہے ریکارڈنگ، میں وڈائے صاحب کو بھیجوں گا اور وڈائے صاحب کو پبلکلی وہ ریکارڈنگ پلے کر کے بتانا پڑے گا کہ ٹیوانے نے کون سی زیادتی کی ہے، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ اچھا تو کیا یار میں جانا تو چاہتا ہے قبرستان میں جا کر تو کون سی ریکارڈنگ چلائے گا، اور تجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ کچھ کوئی جو ہے سن زندہ لینا، ہو دیکھیں سکتا ہے وہاں پہ قبرستان میں؟ میں تو ساری افضل باتوں صاحب کو ایک کور کر رہا ہوں جواب کہ نہیں دے پائے میرے عامر بڑے نذیر کے بھائی ساتھ افضل. ریپیٹڈ گالی گلوچ، آج ڈاکٹر ڈیرنگ کے ساتھ اسی طرح کتا کا اس نے رویہ، کہا یہ تھا ساری پہلے، چیزیں گالی اس نے دی اس تھی. نے کتا نہیں کہا نہ، اس نے کہا کتا ہے، بالکل نہیں کہا، اس نے مجھے کتا نہیں پہلے کہا، کتا کہا، پھر میں نے اس کو ایبسولوٹلی گالیاں نہیں دی. کہا، نہیں کہا، یہ بھی نہیں ثابت کر کہا، لو. ڈائریکٹلی تمہیں کتا نہیں کہا، یہ بات اس کے اوپر میں اس نے کھڑا ہوں. ڈائریکٹ کتا کہا. نہیں اچھا کہا، یہیں ایسے نہیں پر کہا، اگر ایسے ریکارڈنگ چلا لیں، ریکارڈنگ چلا چلا دیں، لیں، غلط ثابت چلا ہوا، دیں سر، ابھی کا چلا ابھی دیں، ٹک ٹاک چھوڑ کے جاتا ہوں، ابھی کا ابھی چھوڑو. چلا دیں، چلا دیں، چلا چلاؤ دیں. چلاؤ چلائیں نا، میرے پاس کچھ تو چلے آپ نا. بھی کریں نا، سب کچھ میں ہی او کروں. یار میں ریکارڈنگ نہیں کرتا یار، سوالوں کا آپ نہیں جواب نہیں دے رہے کسی بات کا. آپ ہمارے تو علماء پھر جو آپ جاری ابابیل رکھیں میرے ابیال، بھائی. ان کی آپ کوئی نیکی دیکھیں نہیں بتا رہے. اگر آپ کا رویہ بہت پرفیکٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت صراط مستقیم پہ چلے، تو آپ پھر کا آپ چلتے رویہ رہیں. پرفیکٹ ہے. پھر لیکن میں تو آپ کے برعکس، میں تو جو غلط کر رہا ہوں میں تو اس کو مان کے اس کو رجوع کر رہا ہوں. میں تمہاری طرح آپ تو نہیں کیا کہہ رہا رجوع کہ کر رہے میں ہیں؟ بڑا اچھا رجوع کرنے کی وجہ بتا دیں، مجھے بھی مزاج دے دیں، ہوں، میں اور بھی جو بھی رجوع کر غلط میں لیتا کر ہوں. رہا ہوں رجوع کی میں نے وجہ اس کے بتا اوپر دیں. بالکل. آپ تو پراؤڈلی ہر غلط کام کو اون نہیں، کر رہے ہو آپ نا نے کہ میں کس بات پر رجوع کیا، مجھے بھی وہ وجہ بتا اچھا دینا، میں بھی یار کر لیتا ٹیوانا ہوں. صاحب آپ ایک چیز مس کر گئے، وہ وڈائے صاحب کی کتابیں اپنی براڈ تھی، کتابیں وہ وڈائے کتابیں صاحب کی جلانے کو میں اپنی نے رجوع براڈ تھی، کیا. وڈائے صاحب کو ریکارڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے پڑی ہوئی آئی ڈی پہ. ہاں وڈائے صاحب چلیں، آپ سے وعدہ ہو گیا، میں زبان دیتا ہوں، یہ ٹیوانا کتابیں زندگی میں ٹک نہیں. ٹاک پہ نظر نہیں آئے گا آپ کو. میں آپ سے سنیں، میرا وعدہ ہے، ٹیوانا آج کے بعد اپنی ٹک ٹاک ڈیلیٹ کرے گا اور یہ واپس کبھی نہیں آئے گا. آپ مجھے یہ وہ ریکارڈنگ پلے کریں یہاں پہ اور ثابت کریں کہ اس نے کتا نہیں کہا، اور اگر کہا ہے تو پھر ٹیوانا صاحب، وڈائے صاحب آپ کا فرض بنتا تھا آپ اپنا جوتا اتارتے اور اس ڈاکٹر ڈیرنگ کے سر میں 10 جوتے مار کے اس نہیں کو دیکھیں نا، کہتے کہ تم جاؤ. اب یہ وہ زبان ہے جس زبان کو میں نہیں روکنے کے لیے کتا کہنا یہاں پہ آیا ہوں. کسی اور ارے اگر کو آپ تو فالو کوشش میری کر رہے ہیں لاشوں تو پہ تھینک اپنا یو. گھر بنائیں گے، میری عزت پہ اپنا گھر. مجھے نیچے اتارا، اس نے اوپر بیٹھ کے گالیاں دی، یہ آپ کو جچتا اور ہے؟ ڈاکٹر ڈیرنگ کی زبان یہ کہ اس نے جو گالیاں دی ہیں وڈائے صاحب کو، میں ادھر پلے کر دوں نا، قسم خدا کی وڈائے صاحب ٹک ٹاک چھوڑ جائیں گے. وڈائے صاحب ادھر آپ کو کبھی بھی عزت نہیں ملے گی، اور یہ جو آپ کر رہے ہیں نا ادھر سے، آپ نے یار قادیانیوں کی طرف سے بھی اپنی عزت گوا دی. ٹوانا کیا بات کر عزت کی کیا نہیں رہے ہیں ہوتی. آپ کسی یار کچھ آپ کو لگتا ہے وہ بات کبھی آپ کو انصاف جس طرح آپ صلح کر رہے ٹوانا ہیں، صاحب بات جس اور طرح یار صلح آپ کی پیروں بات میں نہیں لیٹ ہے. گئے افضل صاحب، کبھی آپ کو لوگوں عزت کی نہیں سوچ ملے گی. غلط ہے، آپ لوگوں کے کنکلوژنز غلط ہیں. اصول کے اوپر چلنا ہوتا ہے، اخلاق کے اوپر چلنا ہوتا ہے. اس میں کوئی ذاتی فائدے کی منفعت کی بات نہیں ہوتی. یو ڈونٹ گو فار کے یہاں پہ آپ کو مل کیا رہا ہے، ملنا کیا ہے یہاں سے کسی کو. اچھا افضل اخلاق صاحب ہے جو ان دی اینڈ آپ کو بچے گا. افضل صاحب آپ سے ٹوٹل 6 سوال کیے گئے، 6 کے 6 آپ نے جواب نہیں دیے.
علماء کی عزت کس بیس پر کروں؟ سب کے نام لیے آپ نے چلے نہ خود کریں جواب یار، دیا۔ نہیں وہ چھوڑو، نہ کریں جواب آپ، دے نا۔ جا آپ نے کہا اسلام رجوع کی بیس کیا، پہ میں نہیں نے کہا کریں، رجوع کس اور بیس جناب پہ کیا، بالکل آپ نے جواب نہیں دیا۔ عباسی آپ صاحب سے کو آپ پوچھا کہ میں نے اڈاپٹ کر لیں، اسلام کا بالکل کیا اس کو نقصان فکر بنائیں، پہنچایا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس کے اخلاق کو بھی آپ بالکل اڈاپٹ کریں۔ کس کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ راستہ ہے۔ کس کے اخلاق کا؟ کس کے عباسی کی اخلاق بات کو کر رہا ہوں کہ اپناؤں جو اس بتائیں؟ کا اخلاق ہے اس کے سیمپل، کس کا عباسی کی نام بات کر لینا، رہا ہوں کس کہ کا اس کے جی اخلاق؟ اخلاق کو پھر عبد الواحد نے بھائی نے مجھے یاد کیا، میں حاضر ہو گیا، حکم کریں جی، کون سی بات اخلاقی دیکھ لی افضل اللہ الواحد حافظ، بھائی آپ؟ اللہ حافظ، اللہ حافظ جناب، اللہ حافظ۔ بس یہی تھا۔ پہلے ہی وہ موقع دیکھ رہے ہیں افضل صاحب، آپ سے سوال کیے، آپ جواب دے دیں یار، مجھے بھی دلدل سے نکالیں۔ اگر آپ جنت جا رہے ہو مجھے نہیں لے کے جاؤ گے یار؟ یہ نیچے بیٹھے ہوئے تمام لوگ یہ حال دیکھ لو یار۔ اور میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، اچھے بنو، بیوقوف مت بنو۔ یہ نہیں کہ یار دیکھو تم لوگ عباسی اخلاق کے اخلاق ہے۔ اتنے اچھے ہو کہ خدا کی قسم تم لوگوں نے بنا اس کے نا، میں میری نظر میں بہت اچھے بنے آپ لوگ، کہ اس بندے نے آپ کو کیا کیا نہیں کہا، کتابیں جلائیں، آپ نے گلے سے لگایا، دیٹس ویری گڈ، دیٹس ویری گڈ۔ پر یار تھوڑا سا سوچو، آپ سب لوگ سوچو، نیچے بیٹھے ہوئے میرے مسلمان بھائی سوچیں کہ افضل وڑائچ صاحب نے صلح کس بات پر کی نہیں پتا، رجوع کیا کس بات پر کیا نہیں پتا، سور کا سور ہوگا کس بات پر، وہ ساری باتیں اپنی صاحب ختم کر دیں کس بات پہ کی نہیں پتا، علماء میں ایک کس اچھائی بتا دیں نہیں پتا، میں نے اسلام کا کیا نقصان کیا نہیں پتا، میں نے شاہ صاحب کو کیا بولا نہیں پتا، سنا ہی نہیں، لیکن تو غلط ہے۔ اس بندے نے مجھے پہلے گالی دی، انہوں نے نہیں سنی، یا جو بھی غلط بیانی کر رہے ہوں گے شاید، ٹھیک ہے، لیکن تو غلط ہے یار۔ میرے مسلمان بھائیوں دیکھ لو آپ لوگ۔ جی عباسی بھائی، ہاؤ آر یو مائی بردر؟ السلام علیکم پیارے بھائی۔ دیکھیں دیوانہ بھائی، آپ نا یہاں سے ٹویٹر پہ نیا ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ زیادتی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور جو اچھے اصلی نسلی مسلمان ہیں، آپ نے جو مومن ہیں، جو مفتی ہیں، ان سب کو تو آپ نے گالیاں دے دی ہیں۔ سب سے نمبر ون ٹاپ پہ مسلمان اور مفتی ہیں اور لیڈر ہیں، وہ ہیں مفتی مبشر، ان کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی، میں احتجاج کرتا ہوں۔ اس کے بعد سچے کھڑے ہیں جناب عامر نذیر بھائی، ان کے ساتھ بھی آپ نے بدتمیزی کی۔ مسلمانوں میں جو اچھا نام آتا ہے، جنہوں نے کبھی گالی ہی نہیں دی، جنہوں نے کبھی کسی کو گالی دی نہیں، افضل وڑائچ بھائی، ان کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ بیٹھتے، آپ نے ان کے ساتھ بھی، مطلب یہ ٹیوانا بھائی آپ کر کیا رہے ہو یار؟ مطلب آپ، مجھے لگ رہا ہے کوئی ایجنڈا لے کے آئے ہو، کیوں کر رہے ہو یار اتنا ظلم؟ اتنے ٹاپ قسم کے علماء، مطلب آپ ٹوانا صاحب، علماء کو گالیاں دے رہے ہو، آپ عباسی بھائی اینٹی ایک، نہ کرو یار ایسے۔ جی جی، عباسی بھائی مجھے ٹوانا صاحب سے کچھ سوال پوچھنی ہے۔ ٹوانا صاحب، پہلا سوال میرے بھائی میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا کبھی آپ نماز پڑھنے جاتے ہوں گے، آپ باجماعت پڑھتے ہوں گے، مجھے بھی علم ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو کبھی پیچھے کھڑ کے جب نماز ہو گئی ہے، دعا ہو گئی ہے، تو آپ نے ہوڈنگ سٹارٹ کر دی، او مولوی، اس طرح کوئی حرکت کبھی کی ہے آپ نے اپنی اور نماز کے خدا کا ساتھ؟ خوف کرو یار، نہیں یار۔ کیا آپ انہیں دیکھیں اپنے ایک روحانی باپ کی جگہ عزت دیتے کہ نہیں دیتے، جنہوں نے آپ کو قرآن سکھایا ہے؟ کیسی باتیں کر رہا ہے یار؟ اب میں اصل میں اپنی پرسنل مجھے بالکل یہاں باتیں پہ نہیں کرتا۔ یہ سوال پوچھنا ہے آپ سے پیارے بھائی کہ تسی جیڑا ہو، تسی اس بندے دی عزت کرو گے جنہیں تھانوں قرآن سکھایا ہے، کہ ان دی گال کڈو گے، ان دی عزت کر سکتے ہو جیڑا تھانوں آندا پیا دھیاں پیڑاں دیاں گالاں کڈو لوکاں دے قابرین نوں؟ یار دسو دیوانہ بھائی، یہ اللہ بندہ یار، آپ سے طاہر بھائی سوال کیا کر رہا آپ کو ہے۔ اس بات کا طاہر بھائی میں آپ کو بتاؤں، اتنا بتا دیتا ہوں کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے نا جماعت آتی ہے ہماری ادھر مسجد میں نا، تو یہاں جماعت کا سلسلہ نہیں ہے ایسے نا، وہ آفیشلی نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے پھر بھی جماعت آ جاتی ہے، تو یقین کریں کہ باقاعدہ ادھر کا پکا پتہ ہے ان کو کہ اس مسجد میں جب آتی ہے نا جماعت، تو سیدھا ان کا جو ہے کھانے پینے کی ترتیب، یہ ایک آدھ رات ہی لوگ رکتے ہیں، زیادہ نہیں ادھر اسٹے لمبے لمبے نہیں ہوتے، تو کھانا پینا پورا جو ہے سسٹم جو ہے جائے، میں کوئی اس میں وہ نہیں ہے یہ، کیونکہ وہ آتے ہیں اتنے اچھے، اتنی اچھی باتیں چلتی ہیں، یہ وہ سارا انسان عزت دیتا ہے، جو عزت دیتا ہے انسان عزت کماتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں بول رہا ہوں عزت کر، ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار۔
آپ مجھے عزت دو گے میں آپ کو دوں گا، آپ نہیں دو گے میں کیوں دوں گا؟ اچھا یہ طاہر کون بھائی آپ سے ایک ماڈریٹر سوال شرارت کرتا کر ہوں، رہا ہے سالہ؟ جوانا بھائی حیدر اجازت کر دیں میں رہے ہیں، طاہر ایچ بھائی ایس سے ایک ایچ ایس. سوال کر لوں؟ ہاں جی. طاہر بھائی ایک سوال ہے آپ سے، مثال کے طور، بسم اب اللہ. چونکہ آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں ہمیں بھی تھوڑا حق دیں. اب آپ کا کوئی مربی ہے جو گالی باز ہے، جس کے کچھ سکینڈلز آ گئے ہیں، وہ جماعت کے نام پہ لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے، چندے وندے کا بھی کافی چکر ہے اس کے، اور لیکن وہ مربی ہے. اگر کوئی شخص مثال کے طور آپ اٹھ کے اس مربی کے اگینسٹ کوئی بات کرتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں یار تو بدتمیز ہے، زبان تھوڑی سیدھی کر لے، تمیز سے بات کر، یہ طریقہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے پوری جماعت کو ٹارگٹ کر دیا؟ نو وے، نو وے. تو ایگزیکٹلی تو پھر جب یہ رول آتا ہے کہ اگر ٹیوانا بھائی جا کے کسی بندے کو کہہ رہے ہیں کہ یار تیری زبان میں غلاظت ہے، مطلب یہ جو تمہاری زبان ہے یہ ایک مسلمان کی زبان نہیں ہو سکتی، تو یہ پھر پورے اسلام کو ٹارگٹ کیسے ہو گیا؟ یہ اسلام کے باسی بھائی خلاف ایک کیسے کام بات کر ہوگی؟ سکتے ہیں آپ، یہ تو میرا حق آج میں گئی پلیز اسلام آپ، کے. جی جی باسی بھی میں نے نا آج جانا ہے تھوڑا بھی نا، میرا وہ ٹیسٹ ہے کچھ نا، ایگزام ہے ایک، تو وہ جانا ہے 30 منٹ کی ڈرائیو، اس میں انٹرنیٹ نہیں ہوگا، آگے بھی بزی ہوں 2-4 گھنٹے، تو میں نے یہ کریش کر دینی ہے 20-30 منٹ میں. اگر آپ براڈ لگاتے ہیں، آپ کا واٹس ایپ نمبر میرے پاس ہے، میں آپ کو نا 10 منٹ کی آپ کو ایک نا وہ ریکارڈنگ بھیجتا ہوں. وہ ہے ٹیوانا صاحب کل جب اس مولوی کی جس کا نام عامر نذیر صاحب ہے براڈ پہ گئے ہیں، جس کے اسلام کو وڈائی صاحب نے پسند کیا ہے اور پہلے ریجیکٹ کیا تھا، تو وہ آڈیو آپ نے اپنی براڈ پہ پلے کرنی ہے. سوری میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی براڈ غلط ہوتی ہے، پر آپ کبھی کبھار وہ کنٹینٹ پلے کر دیتے ہیں جس میں زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ 10 منٹ کی آڈیو پلے کر کے ان سے سوال پوچھنا ہے. یہ وڈائی صاحب نے آج کی ہے صلح، ٹھیک ہے، ہمیں نذیر صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر ڈیرنگ کے ساتھ جس نے ان کو گندی خلیز گالیاں دی تھی، جس نے وہ ایچ سے جو گالی ہے وہ مطلب کہ سیدھی ماں کو جا کے ٹارگٹ ہوتا ہے، تو وہ گالی جو ہے وہ وڈائی صاحب کو دے کے، اور اس بندے نے مخاطب کیا تھا یہ جب شارپ شوٹر کی براڈ تھی. مجھے میری ماں کی کو گالی دے اور آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے تو دکھائے. یہ نصر اللہ چودھری نصر اللہ صاحب ہیں، اب انہوں نے دی ہیں، بھلا کرے اللہ ان کا، پر یہاں پہ آ کے میرے برابر پہ بیٹھ کے دکھائے، میرے پہ لعنت ہے اس دن، جس دن میں اس شخص کو جو ہے اپنے برابر پہ کیا اپنے آمنے سامنے بھی دیکھ لوں جس نے میری ماں کو گالی دی ہو. تو وڈائے صاحب کی بیٹیوں کو برا بھلا کہنے والا، کیا آج کے دن میں قسم خدا کی یہ تکبر میں دیکھ کے ٹیوانا صاحب میرا دماغ گھوم گیا. وہ بندہ اوپر آتا ہے اور آ کے انہیں کہتا ہے کہ جی وہ آپ سے تمہارا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا ہے. ایک گو لگے جی 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 شاہ صاحب گل کر رہے ہیں جی 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 جی. او یہ احترام نہیں ہوتا، یہ آپ اگلے غلط کو غلط کہہ رہے ہو، غلط کو صحیح کہہ رہے ہو اگلے کے. ظفر اللہ شاہ نے آ کے جب پبلکلی آپ کی بیٹی کو گالی دی گئی ہے، کیا ظفر اللہ شاہ نے آ کے یہ بات کی ہے کہ یہ کیا گند اور غلاظت ہوتی رہی ہے؟ جب میں اپنے حج پہ بزی تھا تو پیچھے سے جو ہے گالیاں ہوتی رہی ہیں وڈائے صاحب کی بیٹیوں کو، اوندے تے کہندے نے پرائیویٹ کال پہ آ جاؤ، ادھر کرتے ہیں میٹنگ، ساڈا اسلام نہ خطرے چ پی جائے. اور تھوڑا گند جے ایتھے پبلکلی ہو رہا ہے تو اس گند نو صاف بھی پبلکلی کرو. اب بتائیں عباسی بھائی، یہ بات اب میں نے کر دی ہے، میں ہوں بس جی بہت بڑی زیادتی ہوگی جی، یہ گل جیڑی ہے حق دی گل ہے، ایک مرزئی دے منہ نکل گئی، مار دو انہوں، گولی مار دو، گردن لا دو دی. تو یہ کیا بیہیویئر ہے یار یہ؟ یار اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا تھا بھائی؟ آپ پتہ نہیں آج روے تھے یا تھے آج؟ ٹیوانا بھائی آپ ہیں یہاں پہ؟ آپ سیالوی صاحب کو جانتے ہیں؟ نہیں نہیں میں نہیں جانتا ہوں. اچھا، سیالوی صاحب بیسیکلی محمد دین ایک سیالوی نون صاحب پرسنالٹی بزرگ تھی، ہیں. ٹھیک ہے، جی جی. بزرگ ہیں، اور وہ بڑی زبردست براڈ پہ بھی لگاتے تھے، کبھی اکثر کی بھی بات کر لیتے تھے، اور جب وہ بیٹھتے تھے براڈ لگاتے تھے تو ایک ٹائم پہ ان کے ساتھ 100 150 150 بندہ بیٹھتا تھا. میری براڈ پہ آتے تھے، وہ وہی رد قادیانیت والا کام کرتے تھے جو یہ سارے کرتے ہیں، لیکن کم از کم تھوڑا سا جو ہے نا لحاظ کر جاتے تھے. اس کے بعد ان کے بیٹے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، بیچ میں نبوت کا بیٹے نے دعویٰ کر دیا، اور میں نے وہ بات پبلک میں عام کر دی کہ سیالوی صاحب کے بیٹے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد سیالوی صاحب ٹک ٹاک چھوڑ کے چلے گئے، بہت عرصہ بیچ میں غائب رہے، 4 5 6 7 مہینے غائب رہے، سال.
ابھی واپس آئے. ابھی آپ یقین مانے طاہر بھائی، آج ان کی براڈ لگی ہوئی تھی، 15 کے 20 بندے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ساتھ میں کون ہوسٹ کر رہا تھا؟ مفتی مبشر. یار قسم خدا کی ان کی آپ زبان سنتے نا یار سوانا بھائی، آپ کہتے ہاں یا اللہ یہ میں کیا سن رہا ہوں. اور بیٹھے اب اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم لوگوں کو حج سب سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے. یہاں پہ 100 150 بندہ بیٹھتا تھا. مفتی مبشر اب چونکہ انہوں نے ایک سلسلہ جو معاملات جو کیا ہوا ہے، جو بھی بندہ اوپر جا رہا ہے نا طاہر بھائی، جن کو وہ جانتے بھی ہیں یہ ہوں مسلمان نہیں ہے، اب مسلمان بھی کوئی ایسی بات جو تھوڑا بہت کراس کوسچن کر رہے ہیں اس کو میوٹ کر کے کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ تو قائدیانی ہیں جی، جیسے وہ بات کرتے ہیں. یار ہوں. مطلب میرا صرف یہ اب مقصد نہیں باقی ہے، صاحب میں مطلب یہ ہے. آپ کل کی بات کر رہے ہو، پرسوں کی بتاتا ہوں. اس میں تھوڑے لوگ بھی زیادہ تھے، 80 85 لوگ تھے جب انہوں نے پہلی براڈ لگائی اپنی سیالوی صاحب کی نا. تو سیالوی صاحب نے کہا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اب ٹیوانا صاحب غور کریے گا کہ سیالوی صاحب ایک اپنا مدرسہ بھی رن کرتے ہیں تکبیر ٹی وی کے نام سے، اور رد قادیانیت میں بہت انہوں نے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا ہے ماضی میں بھی. ٹھیک ہے، مطلب ویل نون عالم ہے. اب ان کا پلیٹ فارم ہے، وہ براڈ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جاتے ہیں کہتے ہیں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. تو مفتی مبشر صاحب جو ہیں وہ یہ موڈ کریں گے، آپ پلیز خیال رکھیے گا. پیچھے سے مفتی مبشر صاحب جو ہیں وہ ایک ہمارا بے شرم بھائی جو ہے وہ اوپر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اوپر جا کے تو اس نے کوئی چھوٹی سی بات کی ہے، انہوں نے کوئی سوال پوچھا ہے، اس نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، تو اس کو گاف سے جو ہے نا گندی اس کی ماں کی گالی دے کے کہتے ہیں کہ یہ تو گندا خلیج یہ فلاں فلاں ہے، چلو اس کو نیچے پھینک دیا. تو میں وہاں پہ بیٹھا سوچ رہا تھا، میں کا اندازہ لگاؤ یار یہ کیا لوگ ہیں. ایک مدری، اور وہ یہ مفتی مبشر وہ بندہ ہے جس نے مدینہ منورہ میں اس پاک مقدس زمین پہ جس پہ جو غیر مسلمان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، عباسی صاحب وہاں پہ منع ہے. چلے کوئی چلا جائے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں وہ الگ بات ہے. اس مقدس زمین پہ کھڑے ہو کے اس نے جو ہے اتنی غلاظت بکی، اس کی ریکارڈنگ ابھی پبلک نہیں ہوئی ہے. وہ بندے کو روک لیا گیا ہے، وہاں پہ کوئی احمدی تھا نہیں، ورنہ وہ ریکارڈنگ موجود ہوتی یا کوئی اور ہوتا حق کی بات کرنے والا. تو وہ ریکارڈنگ دبا دی گئی جس میں اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے مسجد نبی میں اس نے جو ہے وہ گند بکا ہے. احمدیوں کو یا السلام ان کے علیکم. کافرین کو پر گالی کیسے دے سکتے ہو وہاں پہ بیٹھ کے؟ ہاں جی طاہر صاحب، چلیں اب میں کدھر؟ براڈ کو اینڈ کرتا ہوں. باقی وہ جزاک ایک اللہ منٹ سب کا یار آنے اینڈ کا کرتے شکریہ. ہیں، ایک منٹ اینڈ اور اینڈ ہم جو کرنے ہے سے پہلے ایک منٹ. انشاءاللہ یہاں او سے جو بھائی ہے وہ سن لے ایک سٹارٹ منٹ. لیں گے، اور ہم یہیں سے جو ہے اب دوبارہ سٹارٹ لیں گے. سرکار بھائی براڈ کھولیں گے یا ٹوانا صاحب. تو میں نے ایز اے یار لو یو یار سرکار سے آ جائے، مذاق کر رہا تھا. یار پاگل تو نہیں ہے تو؟ سوری. مطلب وڑائش صاحب چلے گئے نے تے تیرا میرا خیال ہے دماغ ہل گیا ہے وڑائش صاحب دے جان تے. ٹوانا صاحب کیا ہوا یار؟ میں تھوڑا دور چلا گیا تھا، ابے بتائیں کچھ نہیں کیا. یار، وہ دیکھنا وہ چلے تو گئے لیکن یار کوئی سی بات کا جواب ہی نہیں دیا. اب مجھے کہہ رہے ہیں کوئی بات ان کو بھی پتہ نہیں ہے، بس ان کے دل کی آرزو ہے اور اس پر وہ مجھے کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ یا یعنی کوئی مجھے کوئی دلیل تو دے، میں کس طریقے سے یار اتنا میں وہ کیسے وہ منافقت دکھا سکتا ہوں یار؟ ایک دم بدل جاؤں، بس ایسی کر لے، بس یوں کر لے، بس فلان کر لے، کیسے؟ نہیں مجھے یہ بتائیں کہ رزلٹ کیا نکلا، صلح ہوئی ہے یا ان کی نہیں ہوئی؟ مجھے کچھ کچھ نہیں، ایسا لگ رہا تھا. وہ تو ویسے ہی انکمفرٹیبل محسوس کر رہے تھے، تو عباسی بھائی آ گئے تو انہیں موقع لگ گیا، چلے گئے. یہ آئے نہیں نا وڑائی نہیں، وہ خاندان کے یار چشم چراغ آ گئے. پہلے جب ان کی بات ہو رہی تھی میرے ساتھ تو وہ مجھے ایسا لگا وہ کہہ رہے تھے صلح کوئی نہیں ہوئی. کن کی؟ ان کی؟ ہاں دوسری طرف اچھا وہ وہ مطلب جن. میں بتاتا ہوں کیا ہوئے. میں وہاں پہ سن رہا تھا نا، وہ یہ بات ہوئی ہے کہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم سارے معاملات کال پہ کریں گے، اور وہاں پہ جیسے وہ جو ہے وہ ان کے معبود نے قدم رکھے تھے مجازی کے، کیا وہ لفظ لگتا ہے ساتھ میں، تو ان کو جو ہے فوری بڑی سکرین پہ اوپر رکھ دیا گیا تھا جنہوں نے اپنی موجودگی میں بیٹیوں کو گالیاں پڑھوائی تھی. تو ان کو پھر یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے ہمارا آپ سے مسئلہ نہیں، انہوں نے کہا ہمارا نہیں ہے. تو ایک کائنڈ آف سیز فائر آلریڈی ہو گیا، پر صلح اس کو پبلکلی نہیں کیا گیا ہاں کیونکہ ہاں وہ ہاں. اس پہ تھو تھو ہو جائے گی. پبلک بھی آپ کو پتہ ہے وہ سوال کرے گی پچھلے کہ یہ 10 جو دنوں گالیاں سے جو سرکار اپنا تیرے سے ایک بات کرتا ہوں طاہر یا سرکار جی عباسی بھائی، پچھلے 10 دنوں سے اسکانی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے
جی مجھ سے پتہ کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی زبان بند کر دوں تاکہ جو ہے کچھ یہ معاملات جو ہے نا نہ ہوں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، بری جو ہو رہی ہے ان کی مٹی پلیت. یہ بات اصل میں مجھ سے کرنی چاہیے یا اسکانی صاحب سے، کہ اسکانی صاحب کو وڑائد صاحب نے کہیں پہ بھی نا الحمدللہ اگر منافقت کا کمپٹیشن ہو تو ولائد صاحب جو ہے نا وہاں پہ جج نہیں بلکہ پورے چیئرمین ہوں اس کمیٹی کے. جناب یہ اسکانی صاحب اور صاحبہ جن کے ساتھ آپ 10 دنوں سے 15 دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کی آپ نے بات بھی کی ان سے؟ جب عامر نذیر یہاں پر بیٹھ کر صلح کر رہا تھا تو بنی اسرائیل کو پیچھے بھیج کر ماں بہن کی گالیاں پڑوا رہا تھا اسکانی کو. یہ منافقت ہو رہی ہے. اور یہ وڑائد صاحب کیا کر رہے ہیں، یہاں آ کر بول رہے ہیں کہ تو جا کر پیر پڑ جا. واہ اچھا جناب. تو ٹیوانا صاحب ایک اور بھی بات یہ بڑی مشہور ہوئی ہے، میں نے سنی بھی ہے بار بار. بڑائے صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تو اسکانی صاحب کی صلح کا انتظار کر رہا ہوں، جیسے صلح ان کی میں کروا دوں گا میں ٹک ٹاک چھوڑ کے چلا جاؤں گا. تو کہا تو انہوں نے یہ بھی تھا کہ اگر میرے سے صلح کی بات بھی کوئی کرنے آیا تو وہ بھی سورہ دا سور ہے، کیا حرام زیادہ ہوئے دا. حرام زادہ ہوگا. نہیں، بات بقول پتہ افضل ہے بڑائے کیا صاحب ہے؟ کی. بات یہ ہے، میرا مشورہ ہے، افضل بڑائی صاحب یقیناً سن رہے ہوں گے، میں نے پہلے بھی ان کو یہی کہا تھا، اب بھی یہی گزارش کروں گا کہ بڑی خوشی کی بات ہے آپ صلح کریں، ہماری دل کی یہ خواہش ہے آپ صلح کریں، لیکن اپنے عزت اور وقار کے ساتھ کریں. دوستوں کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے یا ان کو اوورٹیک کر کے یا ان کو استعمال کر کے اس طرح کا ماحول آپ پیدا نہ کریں. لوگوں کی صفائی کے لیے اپنے دوستوں کا استعمال اس انداز میں نہ کریں کہ ان کی وضاحت کے لیے آپ کہیں جی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یا میں ان کو، یار ایسی کوئی بات جب ہے ہی نہیں. اگر آپ نے صلح کرنی ہے ضرور کریں. آپ یقیناً سن رہے ہوں گے میری بات. میں آپ کو بڑے خیرخواہی کے ساتھ اور دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ مشورہ دیتا ہوں جناب افضل بڑائی صاحب، آپ ہمارے لیے قابل عزت اور احترام تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. لیکن ایسا نہ کر لیجئے میرے پیارے، ایسا نہ کر لیجئے کہ آپ ٹیوانا کو استعمال کریں. یار استعمال بھی کریں لیکن یہ تو نہ کریں نا کہ آپ ان کی صفائی، ان کی تسلی کے لیے اور ان کے اطمینان قلب کے لیے پبلک میں آ کے کہیں کہ یار تو اسلام کو ڈیمیج کر رہا ہے. کون سے اسلام کو؟ ٹیوانا اسی اسلام کو ڈیمیج کر رہا ہے جس اسلام کو آپ کہتے تھے کہ مجھے یہ اسلام نہیں چاہیے. آج آپ کہتے ہیں کہ ٹیوانا صاحب وہ اسلام قبول کر لیں. نہ تو ٹیوانا وہ اسلام قبول کرے گا بڑائی صاحب، نہ ہی میں وہ اسلام قبول کروں گا. ہاں، جو اسلام آپ آج سے پہلے یا آج کے دن کے شروع میں جس اسلام کی آپ بات کرتے تھے ہم اسی اسلام پہ کھڑے ہیں. ہمارے لیے ہمارے مسلمان بھائی قابل عزت اور احترام ہیں، بالکل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم صحیح بات میں بھی ان کی مخالفت کریں گے، لیکن اتنا ضرور دیکھیں کہ صحیح صحیح ہوتا ہے، غلط غلط ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے. تو مسلمانوں کے غلط کو صحیح بنانے کے لیے کسی پہ دباؤ نہ ڈالیں، اور غلط لوگوں کی تسلی کے لیے آپ صحیح راستے پہ چلنے والے مسلمان بھائیوں کا راستہ بھی نہ روکیں. بڑائی صاحب ہوش کے ناخن لیں. آپ عمر میں بھی بڑے ہیں، آپ مقام و مرتبے میں بھی بڑے ہیں، لیکن اس طرح کا کام آپ ہم سے برائے مہربانی نہ کروائیں. جن لوگوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ہم ان کا بھی دل سے عزت اور احترام کرتے ہیں، لیکن جن علماء کو ٹیوانا صاحب نام لے کر بات کر رہے تھے آپ ان کی بیعت ہم سے کروانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اور ایسے علماء کی مخالفت میں بات کرنا ہرگز اسلام کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جو بات کبھی کبھی اظہار کر دیتے ہیں ان علماء کے نام پہ، آپ کو پبلکلی وہ بات کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے غلط رویوں سے باز آئیں، اپنے طرز عمل کو درست کریں. جناب افضل بڑائی صاحب، میری اتنی سی گزارش ہے آپ سے، اور امید کرتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی جس سے آپ کی دل آزاری ہو. اگر ہوئی بھی ہے تو میں پھر بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں اور عمر میں بڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بھائیوں کا دل دکھانا میں کبھی بھی درست نہیں سمجھتا، کبھی پہل نہیں کرتا. ہاں، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کا بدلہ دینا اتنی ہی حد تک میں ضروری سمجھتا ہوں، کبھی کبھی نظر انداز بھی کر دیتا ہوں. تو افضل بڑائی صاحب پلیز خدا را دوستوں کا استعمال اس انداز میں نہ کریں، اوورٹیک مت کریں. ان کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے آپ لوگوں کو مطمئن
لوگ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے آپ سے. ایک طرف کو آپ مطمئن کریں گے، دوسری طرف والے ناراض ہوں گے. دوسری والوں کو آپ مطمئن کرنے لگیں گے، پہلے والے نظر آپ سے جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے. تو ایسا نہ کر لیجئے، خدا را ایسا نہ کر لیجئے. جی ٹیوانا صاحب. اب آپ بالکل آپ کا حق ہے جناب، آپ پوری کمیونٹی کو بلیم کر سکتے ہیں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو اس بارے میں یار مولوی صاحب کوئی آپ کو اس کے اندر، یار آپ کو جب وہ آگے سے ہنس رہے ہیں یار، وہ مجھے قسم سے برا لگ رہا ہے کہ کس طریقے کی بناوٹی ہنسی ہے وہ، اور کیسے. یار چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے نا یار، وہ بھی اگر ٹافی چاکلیٹ آپ سے مانگے تو وہ بھی اپنی بات پر تھوڑا زیادہ کھڑا رہ جاتا ہے. افضل صاحب تو اتنا بھی اپنی کسی بات پہ کھڑا نہیں ہوتے. بس یار مجھے تو کوئی یہ انہوں یقین نے کریں اپنی کوئی ویسے سمجھ نہیں آئی. یہ کام کر کے مولوی صاحب اپنی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا ہے. وہ کہہ لینا کہ کو جتنے معاملات کو تھوڑی بہت بچی کچی جو ایک ان کا بیانیہ رہ گیا تھا، عزت تو ہے ان کے پاس الحمدللہ، سارے ان کا احترام اور عزت اپنی جگہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ جو ایک چیز آداب ڈاکٹر شراز صاحب، تو وہ یہ جو چیز رہ گئی تھی نا، وہ انہوں نے اپنے بیانیہ خود ہی اس کو آگ لگا دی آج. اور مزید ان کا فیوچر کا رد عمل بھی اگر یہ پبلکلی ان کے ساتھ ان سیٹنگ بیٹھتے ہیں تو بڑائے صاحب میرے خیال سے وہ ساری گالیاں جو انہوں نے بولی تھی وہ بھی ان کے سر پہ آئیں گی، اور ان کو اس چیز کا احساس بھی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹوانا صاحب آپ بھی تھوڑا تصویر کا جو ہے دوسرا رخ بھی دیکھیں. بڑائے صاحب نے ان کے ساتھ سیز فائر ایک قسم کا کر لیا آئی تھنک، اور وہ اس سے زیادہ آپ کو. اچھا مجھے یہ ٹوانا صاحب ایک چیز بتائیں، آپ ایمانداری سے مائک کھولے، کا دل مانتا ہے کہ وڑائے صاحب جو ہیں وہ عامر نذیر کی ایک ذرا برابر بھی عزت کرتے ہیں اپنے دل میں؟ ابے ٹکے کی عزت نہیں کرتے یار. مجھے بتائیں آپ کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ امتیاز صاحب کی براڈ پہ وڑائے صاحب جو ہیں جاتے تھے، موڑ تھے، اب نہیں ہے، وہاں پہ نہیں جاتے؟ وہ انہوں نے منہ نہیں لگاتے نا، انہوں نے سب نے ان کو نہ پرے نہ مارا نہ ہے. نہ 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 وڑائے صاحب کا حق کا بیانیہ ہے. وڑائے صاحب نے سٹینڈ لیا، مجھے گالیاں دی عامر حق نے. امتیاز صاحب جو ہے چپ کر کے مجھے گالیاں پڑوا رہے تھے، انہوں نے اپنا بغض دکھایا، وڑائے صاحب نے ٹھڈا مارا، وڑائے صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے ان کو ہٹا دیے. جو ایسا مجھے ہی ہے صاف یہ. ظاہر ہو رہا ہے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ان کو بیٹھے ہوئے وہاں پہ. ابے موڈ سے ہٹا دیا، تجھے پتا ہے؟ اس دن نیچے ان کا اکاؤنٹ تھا نا، موڈ کوئی نہیں تھا اس کے اوپر، میں نے خود دیکھا نہیں اسکرین ہٹا شاٹ پر. دیا نا، ہٹا دیا ہاں ہٹا دیا. وہی نا. اب مجھے اور اگلی مائک بات بھی وہ بتائیں، لوگ نہیں دیتے، مائک ظفر بھی نہیں اللہ شاہ دیتے. صاحب. یہ نیچے ہوں نیچے بیٹھ کے نا کمنٹ میں نا ایسے ہنسنے کے ایموجی دیتے ہیں، اور وہی جیسے ہنسی ابھی ہنس رہے تھے نا، ویسے ہی وہاں پہ کمنٹ میں بھی ایسے ہی کر رہے تھے. تو مجھے یہ بتائیں، ظفر اللہ شاہ صاحب کی تعریف کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب کی عزت کرتے ہیں وڑائے صاحب پوری طرح کے؟ بالکل وہ ایک بہترین قسم کے عالم ہے اور ان سے ایگری نہیں کرتے کرتے، ہیں. نہیں کرتے. یا شاہ صاحب جو ہیں، وڑائی صاحب جو ہیں، وہ شاہ صاحب کے عقائد سے ایگری کرتے ہیں، وہ جو ان کے ایز اے بریلوی عقائد ہیں؟ نہیں کرتے. اندازہ لگائیں کہ اوتھے بھی فرق ہے. مطلب سامعین اس بات پہ غور کریں کہ وڑائے صاحب اہل بریلویت کو کی بہت ساری چیزوں کو شرک میں گنتے ہیں. سچ ہے. اب آپ جس عالم کو عزت کرنے کا کہہ رہے ہو اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ لوگ شرک کرتے ہیں، اندازہ لو. تو دیکھیں نا یہاں پہ کسی یار یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. اب مجھے بڑائے صاحب آج بھی بیٹھے اپنی براڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو چاہ رہا ہوں کہ میں طاہر کو واپس بلاؤں، میں آخر تک بلاؤں گا. اب مجھے بتائیں بڑائے صاحب، تسی میں نے بلاؤ گے، اب کس طرف بلانا ہے آپ نے؟ ہفتہ اس پہلے طرح جس اسلام کی طرف بلا رہے تھے اس اسلام کی طرف، یا جس اب نئے اسلام میں آپ آئے ہیں آج اس اسلام کی طرف؟ لیکن آپ کے عالم مفتی مبشر ہوں گے طاہر جب آپ واپس آئیں گے تو. اور لعنت بھیجو خدا دا خوف کروں دی میں شکل وے کا قسم خدا کی میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. یار اور نہایت ہی غلیظ یار آدمی ہے، سوری ٹو عباسی سے. بھائی، ہمارے اندر نا حلالی خون ہے، قسم خدا پاک کی. میں جب جو ہے میں احمدی نہیں بھی تھا نا،
ایسے لوگوں کے سروں میں جوتی مارتا تھا جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں. یہ مفتی ہوں گے، عالم ہوں گے، نہ دے ہوں گے، عزیز نہیں مانتے. مجھے عباسی بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ ایک بندہ جو پاکستانی، اب آپ دونوں کو نکال دو، ایک عام ایوریج پاکستانی جو مسلمان ہے، یا وہ مفتی مبشر کی زبان سننے کے بعد اس کو اپنا امام یا شیخ کہے گا؟ ہاں جی بتائیں مشکل عباسی ہے بھائی. صاحب. نہیں کون ابھی دیکھ لو مشکل آپ کے کی سامنے ہے کہے گا ٹک ہی ٹاک پہ. نہیں. اور بھائی لوگوں نے، میں کہتا ہوں آپ جائیں مدرسوں کے حالات دیکھیں سر، لوگ ڈر کے مارے بچے نہیں بھیجتے اپنے. ٹیوانا صاحب 99% آنے والی جنریشن جو ہے وہ آن لائن پڑھا رہے ہیں بچوں کو. انجینئر صاحب جو ہیں، اب وہ آپ کے بہت بڑے مفتی ہیں، پاکستان سے ہیں. انجینئر صاحب نے کیا کیا ہے، انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے یا بچی کو جو ہے وہ اٹھا دیا مدرسے سے، وہ جو آن لائن کر دیے، یا وہ خود پڑھاتے ہیں. جو اگر انہیں وقت نہیں ملتا تو انہوں نے مینشن کیا، ان کی میں نے آڈیو سنی ہے. عباسی صاحب ایسے ہی ہے میں تو بلکہ یار. عباسی صاحب اصل میں آپ نا کو بھی اور مسئلہ یہ ٹیوانا ہے کہ صاحب کو جیسے دعوت دیتا ٹیوانا نے ہوں بات کہ کی نا، آج حق کی طرف آؤ، وقت کے امام کو پہچانو. یہ جو برکتیں نعمتیں آپ جو ہیں وہ جماعت احمدیہ میں دیکھتے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ سب برکتیں یہی ہیں. یہ اخلاق صرف اخلاق نہیں ہے جو ایم ڈی او کے اندر آپ کو دکھ جاتا ہے. دیر از سم تھنگ جو کہ آپ کو ایکسپلور کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور جس طرف آپ عباسی بھائی بیٹھے، مجھے بتائیں عباسی بھائی، آپ نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، آپ نے کہا تھا ہماری طرف جو ہے وہ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، ہمیں دسو اور ابل رہا ہے. اب عباسی بھائی مجھے بتائیں اس کا کیا مطلب لوں میں؟ بھائی صاحب کلیئرلی ہے کہ اپنی اصلاح پہلے کرو بھائی. ہم خود راست پہ نہیں ہے تو میں کسی کی کیا اصلاح کروں گا؟ پہلے ہمارے اندر جو ارے غلاظتیں ہیں، جو بدعملی ہیں. جتنے بھی وڑائچ ہیں ان سب کا بائیک آؤٹ کرو، ان کو بلاک کرو. باقی نہیں باسی بھائی، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے. جو افضل بڑائچ صاحب نے رویہ دکھایا ہے، یہ مجھے تو واقعی شرمندگی ہو رہی ہے. اور بالکل یہ ٹوانا صاحب کی ڈیمانڈ درست ہے کہ بائیکاٹ ہونا چاہیے بڑائچوں کا. یہ بڑا دکھ، بڑے افسوس کی بات ہے. اتنی کمزوری اور اتنا اپنی کریڈیبلٹی پتہ نہیں کیوں انہوں نے داؤ پہ لگا دیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ٹوانا صاحب بڑا سیریس مسئلہ ہے ان کے ساتھ. کوئی نہ کوئی بہت ہی سیریس قسم کی ان کے اوپر ایلیگیشن جو بلاسفیمی اس قسم او کے لگے خدا کے ہیں. بندے، او بھائی میرے، مائک کا چکر ہے، صرف مائک لے لیں بس جگہ مل جائے. خدا کی قسم انہیں اچھا، عزت کبھی نہیں ملے گی وہاں پر. نہیں وہ تو نہیں مل سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ یہ ان کو غلط فہمی ہے. یہ اصل ہاں میں ٹویٹر کے بولیوں میں ہے کہ ادھر بھی وہ، ادھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دولے کے چوبے ہیں یہاں پر، تو وہ بڑا مشکل یہ یار ابھی ہے. اگر کہیں ٹھیک پہ بھی ہے بات کریں کس منہ سے ٹیوانا کریں گے؟ صاحب، یار میں نا بند کر رہا ہوں. گرائیں طاہر بھائی، آپ جائیں، نو پرابلم. اوکے، اللہ حافظ. گرائیں عباسی یار. بھائی آپ لگا لیں. اللہ ٹھیک حافظ کر ہے دیں مولوی گے. یار صاحب. میں تھوڑا سا سائڈ پہ ہوں اصل میں، مے بی لیٹر. بالکل. اور آپ لگائیں ٹیوانا بھائی. میں اجازت ہے کدھر گیا، پھر میں وہ سو مولوی جاؤں گا صاحب تو وہ سے؟ چلتی رہے گی نہیں ساری. میں بھی اب ٹیوان صاحب سونے لگا میں ہوں یار. میں تو ٹیوان صاحب جی پرائیویٹ لگواتا ہوں میں اس سے. چلیں جیسے آپ کا دل کرے یار، بس لگا لو. میں آپ لوگوں کو سنتے سنتے سونا چاہتا ہوں یار. ہاں جی، میں اوکے تو ویسے بھی سونے لگا ہوں. کل ہوگی ملاقات چلیں جی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے یار، اوکے دعاؤں میں جزاک یاد اللہ. رکھنا ہے یار. اللہ چلے حافظ. نیچے بھی جو ہیں وہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کی مہربانی، شکریہ آپ لوگوں کا، آئے، آپ نے وقت دیا. سوری آج تھوڑا ارادہ یہی تھا وہ تبلیغ کا کام ہی جاری رکھیں، پر انفارچونیٹلی مجھے بڑا صاحب کی ایک خواہش تھی کہ وہ ٹیوانا صاحب سے ہم کلام ہونا چاہ رہے تھے، اور ٹیوانا صاحب کی تھی. تو ایز اے مڈل مین میں نے جو ہے یہ سارا اس کو ارینج کیا کہ وہ ان کا آپس میں ڈائلاگ ہو جائے، پر وڑائے صاحب کی ضد ہر درمی کی وجہ سے چیزیں کامیاب نہیں ہو سکی. وڑائے صاحب کو اس چیز کا احساس کرنا ہوگا کہ وڑائے صاحب اگر آپ ٹیوانا کے اوپر پاؤں رکھ کے اوپر چڑھیں گے، آپ عباسی کے سر کے اوپر پاؤں رکھ کے چڑھیں گے، یقین مانے آپ سٹیبل نہیں رہ سکتے. آپ نے دوبارہ گرنا ہے، آپ نے اسی جگہ آ کے بیٹھنا ہے. آپ چڑھنا ہے تو آپ اپنا ایک معیار بنائیں، اس کے اوپر سٹینڈ لیں. جب آپ اس کے اوپر سٹینڈ لیں گے نا، یقین مانے آپ نہیں گر پائیں گے، کیونکہ وہ آپ کا اپنا ہوگا. پر اللہ ہم سب کو جو ہے وہ توفیق دے اپنی زبان پہ قائم رہنے کی، آمین. اپنی جو ہے اپنے خاندان کی جو حرمت ہے، اپنی عزت ہے، اپنے اکابرین کی عزت ہے، اس کی حفاظت کرنے کی، نہ کہ ہم اللہ جو ہے تعالیٰ وہ ایک ہمیں اپنے ضمیر کا محافظ ہمیں خود بنائیں.
اللہ جی تعالی ہمیں ہمارے ضمیر کو زندہ رکھے، ہماری غیرت کا جو ہے وہ قتل عام نہ ہو۔ اے اللہ تعالی ہماری عزت نفس کی حفاظت فرما اللہ تعالیٰ، کیونکہ عزت نفس رہے گی تو ساری چیزیں اس کے بعد ہی ہوتی ہیں۔ جناب اللہ تعالیٰ ہمیں جو حالات افضل وڑائچ صاحب کے اس سے عبرت لے اور ہمیں ہدایت عطا فرما اللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ آمین۔ جی جی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام مرزا